اب وقت کو سمجھ میں نہیں آیا. اس کو کہتے ہیں مقطعات، یعنی اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے لوگ. آپ بتائیں جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا لوگ اس کی ترجمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جیسے مقطعات کی آیت ہے، اما عائشہ بتا رہی ہے جیسے آیات مقطعات ہے نا، ویسے حضور کی سیرت کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو صرف اللہ جانتا ہے اور کسی کو نہیں پتا. تو کہا کہ وہ کیا سیرت کا پہلو ہے؟ میں نے کہا سیرت کا وہ پہلو یہ ہے کہ میرے نبی سدرہ تک گئے، یہ سب کو معلوم ہے. اس کے آگے کہاں تک گئے، کس شان سے گئے، کیسے گئے، وہ جبریل کو بھی خبر نہیں ہے. میرے امام کہتے ہیں بہت خوبصورت لب و لہجے میں کہتے ہیں اللہ اکبر، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. وہاں جبریل کو بھی نہیں پتا. ارے مقرر کیا بیان کرے گا، عالم کیا بیان کرے گا، شیخ الحدیث کیا بیان کرے گا، کیا بیان کرے گا؟ آپ کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہے حضور کی شان. اب آپ دیکھیں حضور کی شان کیا ہے. زمین کا سفر کیا لباس بشریت کے ساتھ، زمین کا سفر کیا لباس بشریت کے ساتھ، آسمانوں کا سفر کیا لباس نور کے ساتھ، لیکن سدرہ کا سفر کیا اپنی حقیقتوں کے ساتھ. اب اپنی حقیقتوں کے ساتھ جو سفر کیا کیا کیا؟ اللہ اکبر، جبریل امین سدرہ پہ جا کے رک جاتے ہیں. اب سمجھنا مقطعات کیسے سیرت ہے. اللہ اکبر، سدرہ پہ جا کے رک جاتے ہیں. حضور کہتے ہیں چلو نا جبریل. آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، اگر میں جو ہے وہ چونٹی کے پیر کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلیات کی وجہ سے جل جاؤں گا. آپ کہتے ہیں حقیقت مصطفیٰ نور ہے، میں کہتا ہوں جبریل بھی تو نور ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی تو نور ہے. اگر دونوں یکساں نور ہوتے تو ایک نور جلتا ہے ایک نور آگے جاتا ہے تو کچھ تو فرق ہوگا. اللہ اکبر، جبریل تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اہل سنت کا امام اس کی ترجمانی کیوں کرتا ہے؟ تھکے تھے روح الامی کے بازو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو میں صرف دو لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. دیکھو جبریل کی تھکن کیسی تھی. پہلے جبریل کی پرواز سمجھ لیا آپ. جبریل کی پرواز اتنی تیز ہے کہ جبریل پلک کے جھپکتے سدرہ سے زمین پہ آتے ہیں. اور سدرہ کا ہے تھوڑا سمجھیں، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا. پھر پہلا آسمان اتنا موٹا ہے 500 سال کا، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا، پھر دوسرا آسمان اتنا موٹا ہے 500 سال کا. ٹھیک، تو موٹائی 500 سال، خلا 500 سال، اس طرح 7 آسمان. 7 آسمانوں کے اوپر پھر ہے سدرۃ المنتہی. یعنی کتنے سال ہو گئے؟ کم سے کم 3500 سال. یعنی کوئی اگر وہاں سے آئے گا یہاں، پہلی بات تو آئے گا نہیں کیونکہ اس کے لیے سانس بھی لینا ممکن نہیں ہے نا. اگر آیا، چلے مانے آیا، کتنے سال لگیں گے؟ کتنے سال لگیں گے؟ 3500 سال لگیں گے. اچھا ابھی تو آپ نے سدرہ کو گنا ہی نہیں، سدرہ کو گنا ہی نہیں. اس کو بھی 500 سال پکڑ لیں. 7ویں آسمان کے اوپر 500 سال، کتنا ہو گیا؟ 4000 سال. آنے کے لیے کتنا لگے گا؟ جو 4000 سال کا فاصلہ جبریل امین پلک کے جھپکتے طے کرتے ہیں. کتنی پرواز ہوگی ان کی، کتنی پرواز ہوگی. لیکن اب سنو، ہاں جب وہ اپنی پرواز سے آتے ہیں تو پلک کے جھپکتے اتنا فاصلہ طے کرتے ہیں. لیکن جب میرے نبی اپنی رفتار سے چلتے ہیں تو جبریل تھکتے ہیں، وہ جبریل کو تھکا دیتے ہیں. لوگ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کے اپنی طرح بشر کہتے ہیں جبریل کے آگے کیوں نہیں دیکھتے؟ سبحان اللہ. حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھنے والوں جبریل کے آگے بھی تو دیکھو. اور پھر جبریل تھک گئے، توجہ کرنا، جبریل تھک گئے. اور تھکنے کی 3 قسم ہوتی ہے. تھکنے کی 3 قسم ہوتی ہے. نمبر 1، آدمی تھکے تو تھک کر کے اب چلا نہیں جاتا، اب تھک کر کے
چلا نہیں جاتا لیکن چلتا ہے زبردستی. یہ پہلے قسم کی تھکن ہے. پھر چلتے چلتے اتنا تھک جاتا ہے کہ اب اپنے جسم کا بار اٹھا نہیں پاتا تو جانے والے کا وہ دامن پکڑ لیتا ہے اور اس دامن کے سہارے وہ چلتا. یہ دوسرے نمبر کی تھکن ہے. لیکن ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب جانے والا اتنی رفتار سے جاتا ہے, پہلے پیر بوجھل ہوئے چلنے سے رکا تو دامن پکڑا, دامن پکڑ کے دامن کے سارے کھینچتے کھینچتے چلا. یہ دوسرے نمبر کی تھکن. تیسری منزل تھکن کی آخری وہ آتی ہے کہ اب دامن پکڑ کے بھی چلا نہیں جاتا اور جانے والا جاتا ہے تو دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر کے صرف جانے والے کو نظر سے تکتا رہتا ہے. او جانے والے تو چلا گیا, تکتا رہتا ہے حیرت سے. ٹھیک سمجھ گئے تین قسم تھکن کی. جبریل امین کی تھکن پہلی قسم کی نہیں تھی. جبریل امین کی تھکن آخری قسم کی تھی. کیوں؟ امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامین کے بازو. یہ پہلی تھکن کی منزل آ گئی. کہاں وہ دامن, کہاں وہ پہلو. یہ دوسری منزل ہو گئی تھکن کی. تیسری منزل رکاب چھوٹی, امید ٹوٹی, نگاہے حسرت کے ولولے تھے. جو میرے نبی اپنی رفتار سے جبریل کو تیسرے نمبر کی تھکن عطا کرے, یعنی جب وہ چلے تو جبریل بھی ان کا ساتھ نہ دے سکے. یہ میرے نبی کی طاقت ہے اور اس مقطعات کی طرح ہے. نہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کی ترجمانی کی جا سکتی ہے. اب بتاؤ سدرہ کے آگے گیا کون؟ کون گیا؟ نور گیا کہ بشر گیا؟ اللہ اکبر. کون گیا؟ کون گیا؟ کون گیا؟ اس لیے کہ وہاں تو بشر بھی چلے, وہاں تو نور بھی چلے. کون گیا؟ 70,000 پردے تھے, ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان اللہ اکبر 70,000 کا فاصلہ تھا اور حضور چل رہے تھے چل رہے تھے چل رہے تھے. جب چلتے تھے تو صدا آتی تھی ادھر منی یا حبیب, ادھر منی یا حبیب, ادھر منی یا حبیب. کون جا رہا تھا, کون بلا رہا تھا؟ پھر آخر وہاں پہنچے کہ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. وہاں پہنچے جہاں 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. جا کے خدا سے ملا, کون دیدار کس نے کیا؟ تو میرے امام اس کا یوں اس الجھی ہوئی بات کو سلجھاتے کہتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ. یہ ان کی شان. یہ آتی ہے سمجھ میں؟ جیسے مقطعات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ویسے ان باتوں کا بھی ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. آخری بات, اسی لیے جنہوں نے ان کی شان کو سمجھا پھر انہوں نے ماں باپ سے زیادہ ان سے پیار کیا, تمام لوگوں سے زیادہ پیار کیا, حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ پیار کیا. ہم تو بس جلسے کر رہے ہیں, کیا ہم ان سے پیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان سے پیار کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر پیار نہ ہوتا تو یہ ہزاروں کا مجمع ان کے نام پہ کیوں ہوتا؟ میں نے کہا سلام میرے عزیز, اللہ آپ کی عقیدتوں کو سلامت رکھے. میں کبھی سنیوں کے مجمع کو نہیں کہہ سکتا کہ تم عاشق نہیں, واللہ تم ہی تو عاشق ہو, لیکن عشق کا طریقہ بھول چکے ہو. جو آخری بات عرض کرنے چلا اس کو دھیان سے سننا, یاد رکھنا. جسے عشق ہوتا ہے وہ محبوب کے عشق میں محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے. محبوب کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتا ہے. جب یہ منزل آتی ہے نا کہ محبوب کی بات ماننا, محبوب کے لیے جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, تو پھر یار بھی پھر اپنے بازو پسار کر کے پھر مقام محبوبیت عطا کر دیتا ہے, پھر منزلیں عطا کر دیتا ہے. دنیا رشک کرتی نظر آتی ہے, پتہ ہے کیسے؟ بس ایک بات یہ, اس ایک روایت پڑھ دیتا ہوں کئی کتابوں کے حوالے سے, ایک روایت, تاکہ میرے جوانوں کو پتہ چلے کہ ہم نے عشق کا دعویٰ تو کیا اپنے نبی سے. سوچو ایسا نبی اللہ نے دیا کہ جس کے نام کی ترجمہ ان کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا. جس کے نام کا ترجمہ نہیں ہوتا اس کی ذات کا کوئی ترجمہ یا ترجمانی کیسے کرے گا؟ طٰہٰ ان کا نام ہے, یاسین ان کا نام ہے, مزمل ان کا نام ہے, مدثر ان کا نام ہے, میرے عزیز نون ان کا نام ہے, الف لام را ان
کے لیے ہے، کاف ہا یا عین صاد ان کے لیے ہے۔ سوچو تو صحیح، جب ان ناموں کے ترجمے نہیں ہو سکتے تو ان کی ذات کو کون بیان کر سکتا ہے، ان کی ذات کی ترجمانی کون کر سکتا ہے؟ لیکن سنو سنو میرے عزیزو، اللہ اللہ، جن لوگوں نے واقعی حضور سے پیار کیا ان کی زندگی کیا تھی؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج میرا سنی جوان عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے لیکن مسجد سے کوسوں دور ہے، داڑھی منڈا کے گٹر میں پھینکتا ہے، مسجد سے کوسوں دور ہے، داڑھی منڈا کے گٹر میں پھینک رہا ہے، ٹوپی پہننے میں اس کو شرم آتی ہے، وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں ہاں زنا کا اڈا بھی آباد کر رہا ہے، عاشق رسول بھی ہے، شراب کا پیالہ بھی ہاتھ میں ہے، عاشق رسول بھی ہے، عورتوں پر پاپ کی نظر بھی ڈال رہا ہے، عاشق رسول بھی ہے۔ حضور اس سے راضی نہیں، حضور اس سے خوش نہیں، اور یاد رکھنا حضور کو راضی کرے گا تو اللہ راضی ہوگا، اور اگر حضور کو ناراض کرے گا تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ آپ جانتے ہیں میرے عزیز، میرے نبی نے فرمایا جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اے میرے بھائی، میرے عزیز، تو نبی کی شان سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گیا، اگر تو نبی کی سیرت پر عمل کرنے بھی اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو تو زمانے میں انقلاب آئے گا، زمانے میں تبدیلی آئے گی۔ آئیے ہم اپنے آپ کو بدل دیں، اس نبی کی محبت میں گناہوں کو چھوڑ دیں، بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ آئیے ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے، ان کا نام ہے عبداللہ مزنی، یہ نام یاد رکھنا، اور ایک جوان صحابی ہے، جوان صحابی ہے، بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا، دھیان سے سننا، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ عبداللہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو صرف ایک بار دیکھا تھا، ایک بار۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں نا، جب میں نے سرسری باتیں بیان کی ان کی تو آپ کا دل مچلنے لگا ہوگا نا کہ کیسے تھے ہمارے حضور، ارے کیسے تھے ہمارے حضور، کیسے تھے ہمارے حضور۔ اسی لیے تو لوگ تمنا کرتے ہیں جان دے دیں گے لیکن ایک بار ان کا دیدار کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا اتنے اچھے تھے کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، ہمارے آقا اتنے اچھے تھے، صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ قرآن نہ بھی نازل کرتا تو حضور کے چہرے میں وہ بات تھی کہ لوگ حضور کا چہرہ ہی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، بڑی شان ہے میرے آقا کی۔ سوچو جس سے خلاق کائنات خود بھی محبت کرتا ہو وہ کیسا ہوگا، خدا جس کو اپنے لیے بنائے وہ کیسا ہوگا۔ کائنات کو بنایا سب کے لیے اور اپنے لیے جس کو بنایا وہ ذات مصطفیٰ ہے، جس کو اپنی ذات کا آئینہ بنایا وہ ذات مصطفیٰ ہے، ذل ذات جس کو بنایا یعنی اپنی ذات کا عکس جس کو بنایا، سایہ ذات جس کو بنایا وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اندازہ کر سکتے وہ کیا ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے، ان کی شان کیا ہے۔ عبداللہ نے صرف ایک بار میرے نبی کو دیکھا، جوان تھے، جوانی میں حضور سے عشق ہو گیا، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے، حضور سے ملاقات نہ ہو سکی، دور سے دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، گھر واپس گئے، مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے، ان کا گھر جو تھا مدینہ منورہ سے دور تھا۔ اب میری قوم کے جوانوں بس اتنی بات ہے، زبان سے عشق کے دعوے کرنے والے بہت ہیں لیکن جو سچا عشق کرتے ہیں نا پھر ان کی شان کیا ہو جاتی ہے، اللہ کرے ہم سب عاشق بن جائے۔ عبداللہ نے حضور کو دیکھا، مسلمان ہو گئے، اپنے گھر گئے، اب رات ہوتی ہے تو حضور کو یاد کر کر کے جو ایک مرتبہ دیکھا تھا تڑپتے ہیں، صبح آتے ہیں، امی سے کہتے ہیں امی میں اپنے محبوب سے جا کے ملنا چاہتا ہوں، ماں اجازت ہے؟ ماں کہتی بیٹا تجھے تیرے چچا نے پالا ہے بیٹا، وہ تو تجھے مارتا ہے مسلمان ہونے پر، وہ بہت ناراض ہوگا بیٹا، نہ یہ بات زبان سمجھ نہیں کھانا۔ صبح ہوتی ہے تو چچا اتنا مارتا ہے کہ جسم پہ نشان پڑ جاتے، چلنے کے قابل نہیں رہ جاتے، اور کہتا ہے چھوڑ دے محمد کو، نہیں چھوڑوں گا چچا تیرے احسان بہت ہے لیکن نہیں، کیونکہ وہ ہے ہی ایسی شخصیت جو دیکھ لے کبھی ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں بہت مارا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، لیکن یاد رکھنا جب بھی عشق والوں سے عقل والوں کا مقابلہ ہوتا ہے جیت ہمیشہ عشق والوں کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی قوم کو یہی تو باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں جو آگ اگل رہے لوگ ان سے مت ٹکراؤ، اب تم صرف عشق والے بن جاؤ، یہ عقل والے ہار جائیں گے۔ دیکھو آسان بات ہے، نمرود عقل والا تھا،
خلیل عشق والے تھے، ہارا کون؟ نمرود ہار گیا، خلیل جیت گئے۔ فرعون عقل والا تھا، موسیٰ عشق والے تھے، جیتا کون؟ نہ فرعون ہار گیا، موسیٰ جیت گئے۔ ابو جہل عقل والا تھا، ابو بکر عشق والے تھے، جیتا کون؟ عشق والا جیتا۔ امیہ عقل والا تھا، بلال عشق والے تھے، جیتا کون؟ عشق والے۔ اس قوم کو اگر جیتنا ہے، زمانے میں اگر جیت کا پرچم لہرانا ہے، عشق والے بن جاؤ، لیکن زبانی نہیں، سچے عشق والے۔ دل میں واقعی دل دھڑکے تو مدینے کے تاجدار کی محبت میں دھڑکے۔ میرے عزیز ایسے نہیں کہ مسجد میں یا نبی سلام علیک پڑھ رہا ہے، مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہا ہے، اور مسجد سے باہر نکل کر کے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے۔ ایسی منافقت والی محبت نہیں۔ ہاں میرے بھائی، یہ جو تو داڑھی بلا کر گٹر میں ڈال رہا ہے، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، میرا بھائی تو پیر کا عاشق تو بنا، کیا تو نبی کا عاشق بھی بنا؟ تو یہ سوال میں لوگوں کو میرا اٹپٹا لگتا ہے، یہ کیا بولتا ہے امین القادری، پیر کا عاشق بنا، نبی کا بنا؟ میں نے کہا دیکھ، پیر اگر تجھے ٹوپی دے، یہ سلسلے کی ٹوپی، کیا وہ ٹوپی کو تو گٹر میں پھینکے گا؟ نہیں، پیر کی ٹوپی کیسے پھینک سکتا ہوں؟ میں نے کہا پیر کی دی ہوئی ٹوپی جب تو گٹر میں نہیں پھینک سکتا تو نبی کی دی ہوئی داڑھی تو مڈا کر کے گٹر میں کیسے پھینک رہا ہے؟ تیرے اندر ہمت کہاں سے آتی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ پیر اگر کوئی تحفہ دے دے، 10 کی نوٹ دے دے، تو بھی وہ سنبھال کے گلے میں رکھتا ہے، میرے پیر نے دیا، میرے پیر نے دیا، میرے پیر نے دیا۔ پیر کی دی ہوئی 10 کی نوٹ تجھے اتنی عزیز ہے، لا مکان سے رسول اللہ تجھے نماز کا تحفہ لا کر کے دیتے ہیں۔ نبی کے لائے ہوئے تحفے کی تیرے پاس کیا قدر ہے؟ اب تو کہتا ہے مولانا ہمیں کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اگر تو نبی کا بنا ہوتا تو تجھے کاٹا نہ جاتا، اگر تو نبی کا بنا ہوتا تو تیرے گھر سے آگ کے دھوئیں نہ نکلتے، اگر تو نبی کا بنا ہوتا تو تیری بیٹی کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر نہ بھاگتی، اگر تو نبی کا بنا ہوتا تو واللہ لوگ تجھے کبھی آنکھ نہ دکھاتے۔ دنیا ہمیں آنکھ اس لیے دکھا رہی ہے، ہم سب کے بنے، ماں باپ کے بنے، بھائیوں کے بنے، پیر کے بنے، استاد کے بنے، بیوی کے بنے، بچوں کے بنے، ہم اپنے نبی کے کتنے وفادار بنے۔ بے وفا کہنے کی ہمت نہیں، لیکن خود اپنے چہرے کو آئینے میں جا کر کے دیکھنا۔ ارے سب کا خیال کرنے والے، کبھی تجھے رسول اللہ کا خیال ہے؟ ارے تیری 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو دن بھر تیرا موڈ آف ہوتا ہے، کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی تیرا موڈ آف